اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اس مختصر سی گفتگو کا عنوان شہزادی زینب کبریٰ کا کردار قیام امام حسین میں۔ یقیناً یہ ایک ایسا عنوان ہے جس کو بہت واضح اور روشن کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اور اگر ہم ابتدائی نظر سے دیکھیں کہ تبلیغ اسلام اور پیغام اسلام کے جو دو پلیٹ فارم ہیں جہاں سے اسلام کی تبلیغ اور جہاں سے پیغام اسلام پہنچایا گیا، ایک کا نام غدیر ہے اور دوسرے کا نام کربلا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غدیر کو جاننے والے اور غدیر اتنی شہرت نہیں پایا جتنا پیغام کربلا اور واقع کربلا گھر گھر میں اور ہر جگہ پر اور ہر شہر میں اور ہر ملک میں شہرت پا گیا اور مشہور ہو گیا۔ گرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ولایت کا پیغام اور سرکار دو عالم نے علی علیہ السلام کی ولایت کا ابلاغ کیا تھا، وہاں پر 1,24,000 حاجی تھے، لیکن کربلا کو نقل کرنے والے اتنے افراد نہیں تھے۔ اگر ہم تحقیقی جائزہ لیں تو اس میں ایک یا دو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کربلا کو پہنچایا ہے، بالخصوص مثلاً جناب مختار کی شخصیت ہے جنہوں نے ہم تک کربلا کو پہنچایا۔ آخر وہ واقعہ کہ جو 1,24,000 حاجیوں کے ذریعے سے نقل ہوا وہ دنیا تک نہیں پہنچ پایا، لیکن وہ تاریخ کربلا کہ جس کو ایک یا دو راوی نے نقل کیا وہ آج گھر گھر میں ہے اور پوری دنیا جانتی ہے کربلا کیا ہے، بات کیا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے۔ اگر ہم باریک بینی سے اس کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ غدیر کو کوئی زینب نہ مل سکی، لیکن واقع کربلا جس کو ہر گھر میں آج جو ہے عام ہو چکا ہے اور جو بہت مشہور ہو چکا ہے، اس کا واحد اور ایک سبب ہے، وہ ہے شہزادی زینب کبریٰ کا کردار، جنہوں نے اپنے خطبوں کے ذریعے سے، اپنی تحریک کے ذریعے سے، اپنے مشن کے ذریعے سے پورے تاریخ کربلا کو، پورے واقع کربلا کو گھر گھر میں پہنچایا۔ اگر دو جملوں میں ہم کہیں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر زینب کبریٰ نہ ہوتی تو کربلا میں دفن ہو جاتی۔ کربلا کو زندہ کرنے کا کام ثانیہ زہرا حضرت زینب کبریٰ نے کیا ہے۔ زینب کبریٰ کے اوپر کتنی سخت ذمہ داری امام حسین نے دی تھی، ایک تحفظ امامت اور دوسرے تحفظ کربلا، یعنی کربلا کو جو بچانے والی ہے اسے زینب کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یزید نے میڈیا کے ذریعے سے، یزید نے تبلیغات اس طرح سے کر دیے تھے کہ ہم نے ایک باغی کو قتل کیا ہے، ہم نے ایک باغی کی بہن کو اسیر کر لیا ہے۔ لوگ سمجھ نہ پاتے اگر زینب نہ ہوتی کہ قتل کرنے والا کون ہے، قتل ہونے والا کون ہے۔ یہ شہزادی زینب تھیں جنہوں نے کوفے میں، شام میں اپنے خطبوں کے ذریعے سے بتایا کہ قتل ہونے والا کوئی باغی نہیں بلکہ فرزند رسول ہے۔ یہ شہزادی زینب کے خطبے تھے جنہوں نے کوفے میں، بازار کوفہ میں لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا، جنہوں نے عہد توڑا تھا، جنہوں نے فرزند رسول کو دھوکہ دیا تھا۔ یہ شہزادی زینب کے خطبے تھے جنہوں نے ان کی غفلت کو، خواب کو، ان کی نیند کو بیداری میں بدلا، اور اس طرح سے بدلا کہ شہزادی نے ادھر کوفے سے کوچ کیا شام کی طرف، اور سرزمین کوفہ سے مختلف طرح کے قیام اور مختلف طرح کے انقلاب رونما ہونے لگے۔ یہ قیام فخر، یہ توابین کا قیام، یہ حضرت زید کا قیام، یہ حضرت مختار کا قیام، یہ سب کے سب حضرت زینب کبریٰ کے خطبوں کا نتیجہ تھا۔ حضرت زینب کبریٰ نے کربلا کو زندہ کیا، کربلا کو اس طرح سے زندہ کیا جیسا کہ تاریخ شاہد ہے۔ صدام ملعون نے جب باقر الصدر کو قتل کیا تھا تو اس نے بھی یہی کہا تھا کہ میں
یزید جیسا بے وقوف نہیں ہوں کہ اس نے حسین کو تو قتل کر دیا اور زینب کو چھوڑ دیا، میں ایسی غلطی نہیں کروں گا کہ باقر الصدر کو قتل کر دوں اور بنت الہدا کو چھوڑ دوں۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی اگر بنت الہدا کو چھوڑ دیا جاتا تو وہ تحریک اور وہ مشن باقر الصدر کو بیان کرتی۔ زینب کو چھوڑنے میں اتنی بڑی بے وقوفی یزید نے کی کہ شہزادی زینب نے پوری کربلا کو زندہ کر دیا، ورنہ کوئی نہیں جان پاتا کربلا کیا ہے، تحریک عاشورہ کیا ہے، مشن کربلا کیا ہے، مقصد کربلا کیا ہے۔ ورنہ جب یہ قافلہ شام میں پہنچا ہے تو ایک شخص جو مسجد سے نکل رہا تھا، اس نے مسجد سے نکلتے ہوئے قافلے کو اسیروں کے دیکھ کر یہی کہا، اللہ جو ہے تمہیں ذلیل کرے، کتنا برا کام کیا ہے تم نے، ایک خلیفہ وقت کے خلاف خروج کیا۔ امام سجاد نے اس کی آواز کو سنا اور سننے کے بعد اس سے معلوم کیا، بھائی کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا ابھی قرآن تو مسجد سے پڑھ کے آیا ہوں۔ امام سجاد نے کہا یہ بتا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ آیت بھی پڑھی ہے؟ کہا میں نے تو یہ آیت کتنی مرتبہ پڑھی ہے۔ امام نے کہا یہ بتا اس سے مراد کون ہے؟ کہا اس سے مراد فرزند رسول ہے۔ کہا فرزند رسول کون فرزند رسول؟ ہم ہی تو ہیں جن کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد امام نے آیت تطہیر کو پڑھا اور متعدد آیات اس کے سامنے پڑھ کے بتایا تجھے اس سے مراد کون ہے، اس سے ہم ہی تو مراد ہے۔ اب یہ جو مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا تھا یہ کہتا ہے واہ ہو میرے اوپر، میں نے قرآن کو پڑھا بھی مگر قرآن کو نہ سمجھا۔ یعنی مطلب کیا ہے، یزید نے، حاکم شام نے یہ تبلیغ کر رکھی تھی کہ آیہ مودت سے مراد ہم ہیں، خاندان رسول ہم ہیں، فرزند رسول ہم ہیں۔ یہ شہزادی زینب کے خطبے تھے جنہوں نے بتایا کہ خاندان رسول سے مراد، اولاد رسول سے مراد یزید نہیں ہے بلکہ ہم ہیں، یہ حسین ہے خاندان رسول سے مراد۔ اور شہزادی زینب نے کس شان سے خطبہ دیا ہے یزید کے محل میں، یزید کے دربار میں، جہاں قیدیوں سے بولنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی، جہاں ہمت نہیں ہوتی تکلم کرنے کی، وہاں شہزادی زینب نے بڑی شجاعت کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ خطبہ دیا، اور خطبے میں کیسے الفاظ استعمال کیے جن میں پیشین گوئی بھی کہا جا سکتا ہے، جن میں بشارت بھی کہا جا سکتا ہے، اور جس میں عذاب کی جو ہے دردناک خبر بھی کہا جا سکتا ہے۔ شہزادی زینب نے جو اس عالم میں ہے کہ اسیر ہیں، اور اسیری کے عالم میں شہزادی زینب نے کہا یبنت طلقہ، آزاد شدہ کے بیٹے، کتنی ہمت چاہیے یہ جملہ استعمال کرنے کے لیے۔ مگر شہزادی زینب نے یہ جملہ جو ہے اپنی زبان سے جاری کر کے بتایا کہ اسیر ہم نہیں ہیں، اسیر تو ہے، کل ہم نے تجھے آزاد کیا تھا، تیرے آباء و اجداد کو آزاد کیا تھا، یہ ہمارا احسان ہے۔ اور اس کے بعد شہزادی زینب نے آیت پڑھی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، وہ لوگ جو راہ خدا میں قتل کر دیے جاتے ہیں اسے کبھی بھی تم مردہ نہ سمجھو۔ شہزادی زینب نے یہاں پر ثابت کیا میرا بھائی راہ خدا میں قتل ہوا ہے، میرا بھائی زندہ ہے، میرا بھائی نہیں مرا ہے۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو نوک نیزہ سے دیکھ لو، قرآن مجید کی تلاوت میرا بھائی کر رہا ہے، تلاوت مردہ نہیں کرتا ہے، تلاوت زندہ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد شہزادی زینب نے کہا یزید تو کیا سوچتا ہے، اس ظاہری تمکنت میں، اس ظاہری جلال میں، اس ظاہری سلطنت میں، اس ظاہری وقار میں تو یہ سمجھتا ہے ہماری شان اور عظمت کو حاصل کر لے گا؟ نہیں، شہزادی زینب نے کہا شان و عظمت وہ ہوتی ہے جسے پروردگار عزت دے، اور ذلت حقیقی وہ ہوتی ہے جس کا سر پروردگار جھکا دے۔ پھر شہزادی زینب نے کہا یزید لا تمحو ذکرنا، تو ہمارے ذکر کو محو نہیں کر سکتا، لوگوں کے دلوں میں جو اللہ نے ہماری مودت اور محبت کو ڈالا ہے تو اسے ختم نہیں کر سکتا۔ تیری حکومت کے چند دن باقی ہیں، شہزادی نے بتا دیا بس چند سالوں میں تیری حکومت ختم ہو جائے گی، کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا۔ شہزادی نے چند جملوں میں اس 40 کے واقعے کو بیان کر دیا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ
کہ ہر آدمی کی زبان پر لبیک یا حسین ہوگا۔ آج دنیا دیکھتی ہے یہ 4 کروڑ کہاں سے آ گئے، یہ 5 کروڑ کہاں سے آ گئے۔ یہ 4-5 کروڑ جو ہے یہ ہجوم اور سب کا ایک زبان سے کہنا لبیک یا حسین، یہ شہزادی زینب کے خطبوں کی ایک مصداق ہے اور ایک عکاسی کرتا ہے۔ آج کوئی یزید کا نام لینے والا نہیں ہے، اس لیے کہ شہزادی نے کل کہہ دیا تھا کہ کل تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا، میرے بھائی کا نام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ یہ شہزادی زینب کا کردار تھا جس نے واقع کربلا کو بھی زندہ کیا، مشن عاشورہ کو بھی زندہ کیا۔ یاد رکھیے گا، شرف انسانی کو بچانا اور انسانیت کو بچانا، اسلام کو بچانا، دین کو بچانا، یہ کربلا کا کام تھا، اور کربلا کو بچانا یہ زینب کبریٰ کا کام تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔